السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ یوں تو تاریخ اسلام بڑے بڑے جرنیلوں، سالاروں، شہ سواروں، جانبازوں، جنگجوؤں اور بااخلاق باکردار راویوں، محدثوں، محدثات، راویات اور خواتین ملت باکردار کے حسن کردار اور ان کی سیرت طیبہ سے ہزاروں ہزار صفحات، کروڑوں کروڑ صفحات سیاہ کیے گئے ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک انوکھے نوادرات کردار کے متحمل خواتین اور مرد حضرات موجود ہیں۔ اللہ ان تمام مومنوں مجاہدوں پر کروڑوں کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ آج کے اس نشست میں ہم ذکر کر رہے ہیں سیدہ ام حمید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ ام حمید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک گوشہ گیر، خاموش طبع، نرم طینت اور متانت پسند خاتون تھی۔ مدینہ منورہ کی ان خواتین میں ان کا شمار ہوتا تھا جو اسلام کے دور اول ہی میں مسلمان ہو گئی تھی۔ علامہ ابن اثیر نے اسد الغابہ میں اور علامہ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں ان کے جو حالات قلم بند کیے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت و زہد، تقوی و طہارت، حلم و احتیاط، گفتار و کردار اور پاکیزگی و ذکاوت میں مشہور تھی۔ مدینہ طیبہ میں اسلام کی آواز کانوں میں پڑی تو نہایت متاثر ہوئی، اور جو خواتین ان سے قبل اسلام قبول کر چکی تھیں ان کے پاس گئی اور اسلام کے اصول و تعلیمات کے بارے میں دریافت کیا۔ اس کے بعد خود رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی۔ اس وقت آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے، دیکھ کر واپس آ گئی۔ شرم و حیا کا ان پر اتنا غلبہ تھا کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا سکی اور نہ کوئی بات زبان حال سے نکال سکی۔ دوسرے روز پھر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلا لیا اور فرمایا، تم کون ہو، کیا نام ہے اور کس کام سے آئی ہو؟ عرض گزار ہوئی، مدینہ کی رہنے والی ہوں، ام حمید نام ہے اور آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کی غرض سے حاضر ہوئی ہوں۔ میں نے کچھ خواتین سے آپ کے بارے میں سنا اور دریافت کیا ہے۔ انہوں نے آپ کی تعلیمات کی تعریف کی ہے اور مجھے اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ خود آپ کی خدمت اقدس میں آؤں اور آپ کے ارشادات عالیہ اپنے کانوں سے سننے کی سعادت حاصل کروں۔ یہ لفظ کہے اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ام حمید زہد و عبادت اور پارسائی میں مدینہ منورہ کے عہد اسلامی کے ابتدائی دور کی معروف ترین خاتون تھیں۔ ہر وقت گھر میں بیٹھی رہتی، کہیں باہر نہ جاتی، نہ زیادہ باتیں کرتی، نہ غیر محرم کے سامنے ہوتی۔ مورخین نے ان کے حالات بیان کرتے اور ان کے زہد و عبادت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے، عابدۃ من عابدات صدور الاسلام، یعنی اسلام کے دور آغاز کی عبادت گزار عورتوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ احادیث و سیر کی کتابوں میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی مسجد میں حاضر ہو کر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی خواہاں ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم ہے تم میری اقتداء میں نماز پڑھنے کی شدید طلب اور خواہش رکھتے ہو، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا گھر کے سب سے اندر کمرے میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ کھلے کمرے میں نماز پڑھنا۔ دالان میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ کھلے صحن میں نماز پڑھو۔
کھلے صحن میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ تھا کہ عورتوں کو نماز ایسی بنیادی عبادت چھپ کر کرنی چاہیے، اور اسلام کے اس رکن اساسی پر عمل کرنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جو زیادہ سے زیادہ محفوظ ہو اور لوگوں کی نظروں سے دور اور باپردہ ہو۔ چنانچہ سیدہ ام حمید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی پر سختی سے عمل کیا۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی کے بعد انہوں نے اپنے مکان کے آخری کنارے پر، جو کہ سب سے زیادہ باپردہ اور لوگوں کی نظروں سے دور اور قدرے اندھیرے میں تھا، نماز کے لیے جگہ بنوائی اور زندگی کے آخری سانس تک وہی نماز پڑھتی رہی۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں مورخین نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ یہ ہیں: وَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ لِلَّهِ تَعَالَى، یعنی تا دم مرگ ان کا یہ معمول رہا کہ وہ اسی جگہ نماز پڑھتی تھیں جو انہوں نے اپنے لیے اس مقصد کے لیے بنوائی تھی۔ گفتگو میں وہ انتہا درجے کی محتاط تھیں، کم گو اور اختصار کلام ان کا خاصہ تھا۔ وہ اس ضمن میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل پیرا تھی کہ بات کرنا ہو تو بہتر اور اچھی بات کرو، ورنہ خاموش رہو۔ وہ خود بھی کم گو تھیں اور دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کرتی تھیں۔ زیادہ بات کرنا اور ضرورت سے بڑھ کر زبان کو حرکت دینا ان کے نزدیک معیوب فعل تھا۔ جو خواتین ان کی خدمت میں حاضر ہوتیں اور ان سے استفادہ کی خواہش کرتیں، ان کو پہلی نصیحت یہ کرتی کہ کم بولو، اپنی بات مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرو، اور کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالو جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ ان کا فرمان ہے کہ طول کلام سے غیبت کے دروازے کھلتے ہیں اور اختصار کلام سے پختگی فکر کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، کس قدر عظیم بات ہے۔ عورتوں کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ جب یہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ایک دوسرے سے بڑھ کر باتیں کرتی ہیں اور بسا اوقات احتیاط و توازن کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نوبت غیبت تک پہنچتی ہے، جس سے نیکی ضائع ہوتی ہے اور گناہ لازم آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خلفائے راشدین ان کی نہایت توقیر کرتے تھے اور ان کی نظر میں ان کا مرتبہ بڑا بلند تھا۔ خلیفہ اول سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ رسول صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خواتین کو ان کی خدمت عالیہ میں بیٹھنے اور ان سے مستفید ہونے کی تاکید فرماتے اور کہتے کہ ام حمید ایک عابدہ و زاہدہ خاتون ہے، عورتوں کو ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے اور ان کے ارشادات غور سے سننا چاہیے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی معمول رہا۔ وہ بھی خواتین کو ان کی مجلس مبارک میں جانے کی تلقین کرتی، خود بھی ان کے مکان پر جاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر خیر خیریت دریافت کرتے۔ سبحان اللہ۔ ان کی وفات کی صحیح تاریخ کا تو علم نہیں ہو سکا، البتہ تاریخ کی بعض کتابوں سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں زندہ تھی۔ بعض کتابوں سے یہ بھی آثار ملتے ہیں کہ خلیفہ ثالث امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عثمان ذی النورین الغنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی دور میں بھی مدینہ منورہ میں موجود تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر واقعہ سیرت طیبہ کی تھی سیدہ ام حمید الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ امید کہ آپ کو پسند آئے ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئے ہوں تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں، اور ساتھ ہی ساتھ
گولڈن ٹاک چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں اور فیس بک کے اس پیج کو لائک کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔